یا اللہ، آپ نے تو حضرت ابراہیم کو آگ سے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں، حضرت موسیٰ کو فرعون سے اور نبی کریم کو مکہ والوں سے ان کی حفاظت کی۔ یا اللہ، میری مشکلیں تو بہت چھوٹی ہیں، اپنے فضل اور رحمت سے میری مشکلیں بھی دور کر دے۔ یا اللہ، ہم سب تیری رحمت پر امید اور بھروسہ کرتے ہیں۔ تیری رحمت ہی غلام بندوں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں ہمارے نفس سے بچا لے اور ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بہت غرور تھا چھت کو اونچا ہونے پر، جب ایک منزل اور بنی تب وہی چھت فرش بن گئی اور پتہ بھی نہیں چلا۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ خود آپ ہیں۔ اپنے کام میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ کامیاب کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے۔ خود کو بکھرنے مت دینا کبھی بھی، کسی بھی حال میں۔ لوگ گرے ہوئے ہیں، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ دعا ساری قبول ہوں گی، مشکلیں ساری دور ہوں گی۔ جب اللہ سے لگا لوگے ساری امیدیں تو ساری حسرتیں پوری ضرور ہوں گی۔ یا اللہ، ہم سب کی ساری ضرورتوں کو پورا کریں اور ہماری ساری دعاؤں کو بھی قبول کریں۔ جتنی ذہانت بات کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے، اس سے دوگنی ذہانت دوسرے شخص کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ رشتے تو صرف دل سے بنتے ہیں، کاغذ پر تو صرف گواہی بنتے ہیں۔ دوسروں کو دیکھنے کے بجائے آپ خود پر اتنا کام کریں کہ دوسرے آپ کو دیکھیں، آپ دوسروں کو نہ دیکھیں۔ کامیاب انسان وہی ہے جو ٹوٹے کو بنانا اور روٹھے کو منانا جانتا ہو۔ کوئی بھی بچانے والا نہیں آپ کو۔ یہ زندگی ہے میرے دوست، یہاں گرنا بھی آپ کو ہے اور اٹھنا بھی آپ کو ہے۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ غصہ بھڑکتی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی اور ضبط نہ کر سکا وہ پہلے سے ہی آگ ہے۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کریں۔ زندگی برف کے مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزارو، ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ بے شک گزرتی زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں، وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھا دیتی۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں آپ کے ماضی پر کوئی اثر نہ پہنچے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کے موجود کے لیے احساس کا نام امید ہوتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے زندگی کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی خواب سچ ہو تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ یا اللہ، ہم سب کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے مالک، اور ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ کا احساس ہمیں ہو جاتا ہے اور کچھ دعائیں بہت خاموشی سے قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے یہ نیت بھول جانا کہ ہاتھ پوری کائنات کی حقیقی بادشاہ کے سامنے کھلی ہے۔ اللہ سے جتنی زیادہ ہو سکے دعا مانگا کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا اللہ پر یقین بھی پختہ ہوتا ہے، اور جس کا یقین پختہ ہوتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔
آپ جس پریشانی سے گزر رہے ہو وہ پریشانی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ کیا پتہ آپ نے جیسے اتنی دیر صبر کیا اسے تھوڑی اور صبر کی ضرورت ہے۔ کیا وہ تمہارے پاس ہے تم اسے خوش نہیں ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں اتنی ساری چیزوں سے نہیں نوازا جس کی تم قدر نہیں کرتے ہو؟ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے ایک چھت کی گزارتے ہیں جس کے نیچے وہ سکون سے رہ سکے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے دن رات مانگتے ہیں۔ یہ حسن، عزت، مال اور دولت صرف دکھاوا ہے۔ جس کے پاس یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہ ایمان نہ رہا تو اسے بدترین شخص کوئی نہیں، اور جس کے پاس یہ سب نہ بھی ہو وہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو اسے بہترین شخص کوئی نہیں۔ ہم نے ایسی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی